والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ الرعد. رعد اس فرشتے کا نام ہے جس کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے. چونکہ اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام الرعد. سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، سورج اور چاند مقرر کیے، ہر ایک وقت پر چل رہے. پھر زمین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، ہر قسم کے پھل اگائے، اور زمین میں ٹکڑے زمین کے قریب قریب ہیں، باغات ہیں انگوروں کے، زراعت کے، کھجوروں کے، پانی ایک، بیج ایک، زمین ایک، ونفضل بعض علی بعض فی الحکم، لیکن ذائقوں میں، رنگوں میں اختلاف. زمین ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، بیج بھی ایک ہے، لیکن رنگوں میں بھی اختلاف ہے اور ذائقوں میں بھی اختلاف ہے. اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. دو پرانے ماں پیو جائے، مشرق ایک مواحد ہے. دونوں ماں پیو تو ایک ہی ہے نا. دو پرانے ماں پیو جائے، مشرق ایک مواحد ہے. ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا، ایک غازی تے مجاہد ہے. ایک رند پنے وچ کتا ہے، ایک زود پنے وچ زاہد ہے. اس رنگ برنگی دنیا وچ کئی ہوندے وٹ سوٹے نے. اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ہتھ لایا میلے ہوندے کئی توے تو ہوندے کالے نے. کتے سونا ہی سونا ہے، کتے کنا بچنا والے نے، کتے مارے ہوئے نصیباں دے، کتے بہت ہی کرما والے نے. کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازاں اڈے نے. اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، چھٹا دیتا ہے جیسے چل. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کون لوگ ہیں. فرمایا وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، وہ عقل مند لوگ ہیں. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں. کلمہ پڑھا، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے پیغمبر کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، حلال کھائیں گے، تیرے احکام مانیں گے. ولا ینقضون المیثاق، وعدے نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی کرتے ہیں. یخشون ربهم، رب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں برے عذاب سے، اور صبر کرتے ہیں تکلیفوں مصیبتوں پر، جانی تکلیف ہو مالی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ چہرے کی تلاش میں رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اسے خرچ کرتے ہیں. پوشیدہ بھی زہرن، پوشیدہ اس لیے کہ پتہ نہ چلے، زہرن کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. اور اگر ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے تو آگے سے بدلہ اچھائی کا دیتے ہیں، اچھے انداز سے پیش ہوتے ہیں. ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے. یہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کی اولادیں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نیچے درجے ہوں گے اوپر ملا، اوپر والوں کو نیچے، سب کو ماں باپ اولاد ان کو اکٹھا کریں گے وہاں. اور فرشتے ان کو سلام کہیں گے ہر طرف سے، سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر مہمانان گرامی، بہت اچھے گھر کے وارث بنے ہو. اب اللہ نے دوسروں کا ذکر کیا جو نافرمان ہے. والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے توڑتے، کلمے کا خیال نہیں، نماز کا خیال نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں، اور زبان چلاتے ہیں جیسے مرضی، گالیاں اور اس کے اندر سے جھوٹ گلے گھیٹتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے رشتہ دار، تم اس کا اچھا سلوک کرو، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو معروف رکھے اس کو دے، جو تجھے پریشان کرے تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر.
فرمایا وہ جو ہے وہ توڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور بدترین گھر ہے ان کا آخرت۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق ہے۔ سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت، ابو الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے بابا دادا پر دادا تھے، یہ خود نبی رسول تھے۔ ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نبی رسول۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، آگے ہزاروں نبی آئے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں کا بابا دادا پر دادا، دو قبلوں کا وارث۔ اللہ نے ان کے نام پہ سورت کا نام رکھا سورہ ابراہیم۔ قرآن مجید میں کئی سورتوں کے نام پیغمبروں کے نام پر ہے۔ یہ بھی سورت مکی ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَإِن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر ایک زبانی ہوتا ہے۔ زبانی شکر کیا ہے؟ صرف النعمہ فیما، زبانی شکر ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کیا حال، الحمدللہ، کیسا، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کیسا، یہ زبانی شکر ہے۔ اور اصلی شکر کیا ہے؟ صرف النعمہ فیما یرضی اللہ، جس نعمت کا تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہ ہے اصل شکر۔ آنکھ کا شکر ہے غلط طرف دیکھے نہ، کان کا شکر ہے غلط بات نہ سنے، زبان کا شکر یہ غلط بات نہ کرے، کپڑے کا شکر ہے پہن کے نافرمانی نہ ہو، گھر کا شکر ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، مال کا شکر ہے غلط جگہ استعمال نہ ہو، گاڑی کا شکر ہے غلط جگہ جائے، جہاں شہرنے کو جا رہا ہے کھا حرام رہا ہے، نماز پڑھ یا اللہ شکر ہے، ایک کوئی شکر نہیں۔ شکر کی دو صورتیں، ایک زبانی شکر، ایک عملی شکر۔ زبانی میں نے بتایا کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ خوش ہو، اللہ کے بڑے فضل ہے، انسان بنایا، عقیدہ دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، سونے کے لیے جگہ دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، کتنے لوگ ہیں جن کو ٹھکانہ نہیں ملتا، اللہ کا احسان۔ روتے رہنا ہولی کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، دھکے دوڑے رہا، وقت لگانے پہ کی تنوں دسی ہو، شکوے نہ کرو، صبر کرو اور اللہ سے مانگو۔ لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ ہم اتنے کنجوس ہیں، اتنے تنگ نظر ہیں کہ ہم زبانی شکر بھی نہیں کرتے، اگلا شکر ہم نے کیا کرنا؟ زبانی شکر کرنے کے لیے تھے، جس کو دیکھو کی دسی کہ الحمدللہ، اللہ کا مجھ پہ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور کچھ بھی نہیں، تو انسان بنایا، عقیدہ دیا، کھانے کے لیے دیتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر، اگر کوئی تکلیف آ جائے برداشت کرو، وقت گزر جائے گا۔ محمود غزنوی کا غلام ایاز، بڑی مثال مشہور ہے محمود ایاز، اس کے بعد جو پھل آتا تھا نا کہیں سے تحفہ، تو پہلے ایاز کو دیتا تھا۔ اب پھل ہوتے ہیں مختلف دنیا کے، بادشاہ تھا وہ کہیں سے، وہ کسی طرح کا پھل، وہ کسی طرح، بعض اوقات نہیں اچھا لگتا۔ ایک پھل آیا تھوڑا سا کسیلا سا، تھوڑا سا کاٹ کے ایاز کو، ایاز کھا گیا۔ پھر اس نے محمود نے کھایا، اس کو بڑا کڑوا کسیلا لگا، تو اس نے شہد منگوایا، کہنے لگا ایاز جی، اور تم وہ پھل کھا گئے؟ کہتے کھا گئے۔ اور تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ کہتے لگا۔ اور پھر بھی کھا گیا۔ میں نے کہا اس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھے میٹھے پھل ملتے ہیں، آج کڑوا آیا، ایاز کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ واپس کرے، اور میں کہا کھا جائے کچھ نہیں، روز تو میٹھے مل دے۔ یہ ایاز ہے اور یہ محمود ہے، اور ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے۔ اگر کسی اول تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم پر رحم کر، لیکن اگر آ جائے یا اللہ صبر کی توفیق دے، تکلیف نے تو ٹائم پر جانا ہے، صبر تو نہ جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر کی دو قسمیں، ایک ہے زبانی شکر، وہ تو بالکل آسان ہے، وہ بھی نہیں ہم کرتے، ہم کنجوس تنگ نظر ہے، شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اصل شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، نافرمانی میں نہ ہو۔ ہم تو پہلے میں نہیں پاس، دوسرے کا تو حال ہی کوئی نہیں، اللہ ہمارے حال پر ہے۔ اس میں شیطان کی تقریر کا ذکر ہے اس صورت میں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان تقریر کرے گا۔ سنو تقریر شیطان کی، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جائے، شیطان تقریر کرے گا، اور جہنمیوں
ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، وعدتکم میں نے بھی وعدے کیے تھے، واخلفتکم میرے وعدے جھوٹے تھے، غلط تھے، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے کوئی بادشاہی نہیں تھی تم پر، کوئی سلطنت زبردستی پکڑ کے جھوٹ پر گناہ پر تو میں نہیں لگاتا تھا، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں پکارا، آواز لگائی، وہ تو میرا کام تھا، تم میری دشمن کی اولاد تھے، میں شیطان تھا، تم میرے دشمن کی اولاد، میں نے آواز لگائی، دانا پھینکا، جال ڈالا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی، نہ مانتے تمہیں اللہ نے کہا نہیں نا کھلا دشمن ہے، تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوائے، نہ مانتے میری بات، فلا تلومونی، مجھے کوئی ملامت نہ کرے، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، ما انتم بمصرخی، تم مجھے نہیں بچا سکتے، تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتو، یہ تقریر ہے اس کی، اب اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور اس وقت یہ کہے گا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق ہے۔ سورت آگے ہجر ہے، ہجر اس علاقے کا نام ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، مدینہ سے جائیں 160 کلومیٹر شمال کی طرف تو خیبر آتا ہے، خیبر سے اندر چلے جائیں ادھر 80-90 کلومیٹر مغرب کی طرف تو واد القریٰ ہے، وہاں یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، ابھی بھی وہ پہاڑ کھودے ہوئے موجود ہے جہاں وہ رہتے تھے، عمریں زیادہ ہوتی تھی، مکان ساتھ نہیں دیتے تھے، پہاڑوں کو کھود کے وہ بناتے تھے، بڑی عجیب ترقی یافتہ قوم تھی، وہاں ہم گئے، ہم نے دیکھا تو اوپر جو پانی آتا تھا نا بارش کا، پہاڑوں پر ایسی نالیاں انہوں نے بنا، اس وقت صدیوں پہلے بنا کے ایسے پانی گھوم کے نیچے، اور پہاڑ کی تہ میں بہت بڑا حوض پانی ذخیرہ کرتے، اور وہ سارے جو ہے نا وہ پہاڑ کھود کھود کے اندر بڑے بڑے دربار حال اور یہ بنائے ہوئے تھے، چونکہ اس قوم کا یہاں تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام سورہ الحجر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے بڑے انتظامات کیے، پہلے لوح محفوظ میں تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے بھول نہ جائے، اللہ نے کہا جلدی جلدی نہ پڑھا کرو، یہ ہم آپ کو یاد کرائیں، صورتوں کے صورتیں جبریل پڑھ کے جاتے علیہ السلام، پیچھے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا یاد ہوتا تھا، پھر آپ نے وہ سارا لکھوایا اپنی نگرانی میں، یہ آیتیں صورت میں رکھو، صورت کو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو بہت سارے لوگ قرآن حدیث کو یاد کر چکے تھے، پہلی کتابیں صرف زبان میں پڑھی گئی اور مصائب میں لکھی گئی، قرآن پڑھا بھی گیا لکھا، لیکن یہ سینوں میں محفوظ ہوا، بل ہوا آیات بینات فی صدور اللہ، یہ سینوں میں محفوظ ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، 40 کاتب دیے اللہ تعالیٰ نے رسول، وہ جو لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، سارے کا سارا قرآن یاد بھی تھا لوگوں کو اور لکھا ہوا بھی تھا، یہ ابھی قریب کی بات ہے، میں حفاظت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے، یہ افغانستان میں روس آیا، یہ روس جو ہے نا اس نے تقریباً 90 سال حکومت کی، ہڑپ کی اس نے، کئی ملک ہڑپ کیے، سرخ ریچھ پوری دنیا سے کانپتی تھی، اور اس نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ رب کوئی نہیں، معاذ اللہ انہوں نے بورڈ لگایا کہ جس کو رب کہتے ہیں اس کو ہم نے اپنے ملک سے نکال دیا، قرآن ختم، مساجد بند، مدارس بند، قرآن حافظ ختم، علماء ختم، ساری صفائی، 90 سال نہ مسجد نہ اذان نہ خطبہ نہ مدرسہ نہ کوئی، کچھ بھی نہیں ہے، رب بھی کوئی نہیں کہتے تھے، وہ تو اللہ نے پھر منوایا افغانیوں سے، پہاڑی سوکھے ٹکڑے کھا کے کعوے پینے والوں نے ٹھکائی کی روس کی، پتہ لگ گیا اس کو کہ رب ہے رب، پھر روس ٹوٹا، کئی ملک جو وہ کے شکنجے سے نکلے، لوگ سن کے حیران ہو گئے، جو ملک اس نے ہڑپ کیے تھے مسلمان ملک، جب وہ آزاد ہوئے مسجدیں کھل گئیں، درسیں کھل گئے، حافظ بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، خطیب بھی موجود تھے، لوگ حیران ہوئے یہ مخلوق کہاں سے آئی، یہاں تو بالکل بندش تھی، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان بڑے بوڑھوں پر اور بوڑھیوں پر جو راتوں کو اٹھ کے اپنے گھروں میں تہ خانے بنائے ہوئے تھے، بچوں اور بچیوں کو قرآن یاد کراتے تھے سینہ بسینہ، اور یہ اس طرح قرآن مجید جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوا، اگلی نسل چوتھی نسل تک قرآن موجود تھا، الحمدللہ۔ تو یہ اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں جو کی، اس صورت میں وہ آیت ہے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا جنت جہنم کا تذکرہ ہے، اور قوموں کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ سمودیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کر، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین کا معنی یہاں موت ہے، کیونکہ جتنی یقینی بات موت ہے جتنی کوئی نہیں۔ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد جب یقین ہمیں یقین آ گیا، نہیں، یقین کا معنی موت۔ سورہ النحل، نحل کہتے ہیں مکھیوں کی ملکہ، جو شہد بناتی ہے نا، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، یہ بڑا ایک نظام ہے، وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے، سب اس کے پیچھے جاتی ہے اور شہد کے اوپر وہ ڈیوٹی لگاتی ہے۔ آدھی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، آدھے ایسے پر اپنی مارتی ہیں تاکہ شہد، تو یہ ایک بڑا ایک نظام ہے۔ تو چونکہ شہد کا اس میں ذکر ہوا ہے اس لیے سورت کا نام النحل ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے نعمتوں کی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی والی نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو بنایا جسم کی خوراک زمین سے، اور میں نے آسمان سے وہی بھیجی اس کی ہدایت رہنمائی کے لیے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جانور جو ہے اس کے لیے بنائے، گوشت کھاتا ہے ان کا، اور ان کے چمڑے اون سے اپنے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے لباس بناتا ہے، اور ان کے لیے یہ زینت ہے، صبح و شام ان کے جان آتے جاتے چرتے ہیں اور ان کے بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے سواری کے لیے اور زینت کے طور، اور بھی اللہ سواریاں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، خچر کا، گدھے کا، اور بھی پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھ لو کتنی سواریاں اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دی۔ بارشیں برساتا ہے، زراعت، زیتون اور تمہارے لیے کھجورے، انگور نکالتا ہے تاکہ غور و فکر کرو۔ تمہاری رات دن مقرر کی، چاند سورج اور یہ ستارے ٹائم پر یہ چل رہے ہیں تاکہ تم عقل کرو اور اس کو سمجھو۔ دنیا کے اندر تمہیں پھیلا دیا، مختلف تمہارے رنگ ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے بحری نعمتیں ذکر کی، مچھلی نکالتے ہو اور وہاں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے، وہاں سے زیورات نکلتے ہیں۔ یہ تم تھوڑی سی چیز پھینکو پانی میں ڈوب جاتی ہے، بڑے بڑی کشتیاں، بحری جہاز، ایک ایک پورے گاؤں اور شہر جیسے وہ وہاں چلتے ہیں، اس کے اندر اللہ چلاتا ہے۔ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، اور تمہاری نہریں بنائیں، راستے بنائے، اور یہ ٹیلے پہاڑ بنائے تاکہ تمہارے راستے معلوم ہو، اس پہاڑ کے بعد فلاں ہے، جغرافیہ، اس کے بعد فلاں ملک ہے، اور یہ ستاروں سے بھی تم راستے پاتے ہو، صحراؤں کے اندر اور سمندر کے اندر۔ قرآن میں ستاروں کے اللہ نے 3 فائدے بیان کیے، ایک آزمانے دنیا کی زینت، اور دوسرا شعلے پڑھتے ہیں، اور شیاطین جب باتیں سنتے ہیں، فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرتا، آپ باتیں کرتے تو کہاں جا رہا ہے، کہاں، یہ سنتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ معلوم کرنا، صحرا میں، سمندر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جن کو پتہ ہے بھی ستارہ شمال کی طرف ہوتا ہے، جس کو قطبی ستارہ کہتے ہیں، تو یہ شمال ہے، تو ہم نے جانا ہے جنوب کی طرف، اور ہم جا رہے ہیں مغرب کی طرف، ستاروں سے راستہ۔ یہ 3 تھے۔ باقی آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا، ان کا کسی کے باپ کو بھی نہیں پوچھے، یہ سارے نجوم ہے، یہ سارا شرک ہے، یہ جو سارا نجوم سسٹم چل رہا ہے اور فلاں فلاں، بس 3 کے علاوہ نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پیدا کرتا ہے، اب وہ اور جس نے کچھ نہیں پیدا کیا یہ برابر ہو سکتے؟ میں خالق اتنا کچھ پیدا کرنے والا، میرے ساتھ میری مخلوق جو اپنے ہونے میں محتاج ہے اس کو شریک کرتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مردے ہیں، مردے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھیں گے۔ اچھا، یہ جو شرک کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ جو ایتیں آئی ہیں نا بتوں کے متعلق ہے، ہم تو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں، تو یہ جائز ہے، ان کو اللہ نے اختیار دیے ہوں۔ یہاں قرآن کہتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھیں گے۔ پتھر اٹھیں گے، درخت اٹھیں گے، ولی اٹھیں گے، امام اٹھیں گے، بزرگ اٹھیں گے، نبی اٹھیں گے، رسول اٹھیں گے۔ اللہ کہتا ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے جیسے درخت کی پوجا ہوئی، پتھر کی ہوئی، چاند سورج کی، ایسے نبیوں کو ولی۔ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوچھتے، یہودی عزیر السلام کو نہیں پوچھتے، کلمہ پڑھنے والے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھتے، پوجنے کو گسینگ ہوتے ہیں، مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، رازق ماننا، یہ رب والی صفت ہے اس میں شامل کرنا، یہ اس کو پوجنا اور الہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے شہد کی نعمت کا ذکر کیا، دودھ کی نعمت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپاؤں میں تمہاری عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٌ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم جانور کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، ایسی مشینیں اللہ نے لگائی ہے
بہترین صاف خالص دودھ وہاں سے نکلا، خوشبودار بہترین خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح شہد کا ذکر کیا۔ چھوٹی سی مکھی، اس کے دماغ میں رب نے بات ڈالی، وہ چاہتی ہے پھولوں پہ، درختوں پہ مختلف چھتے بنا کے وہاں بیٹھتی، وہاں وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق والذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم ہم فی سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم بھی بندے ہو، تمہارے ملازم نوکر بھی بندے، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، تم عارضی مالک ہو اپنی چیز، کیا ان کو حصے دار سمجھتے ہو اپنی جائیداد دکانوں میں؟ نہیں، تو میرے ساتھ میری مخلوق بے بسوں بے کسوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے گھر بنائے مختلف، کچھ گھر ایسے ہیں پکے بناتے ہیں، کچھ خانہ بدوش قسم کے، یہ جو چمڑے اونٹوں کے ان کے گھر بنے ہوتے ہیں، سردیوں میں گرمیوں میں بدلتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے اون سے تمہارے لیے اور بہت سارے سامان، پہاڑوں کے اندر تم یہ گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں ذکر کی اور پھر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتے عدل کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی باتیں منکر باتوں سے، والبغی ظلم سے بچو، یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کی راہ میں دو خرچ کرو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ وہاں باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا، برداری کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی اور اسی کی طرف وہ متوجہ ہوتا تھا، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھا، وہ ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، باپ کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، حکومت کے سامنے کھڑا ہوا، گھر سے بے گھر ہوا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے رکنا اس کا مشن تھا، باپ مخالف، برادری مخالف، لیکن اللہ کہتا ہے اکیلا ہی ابراہیم جو ہے وہ جماعت تھا۔ تو جو حق پر ہے اکیلا بھی ہو تو جماعت ہے، بھیڑ بھاڑ یا زیادہ نہیں، جیسے پیچھے بات آئی میں کر چکا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، سارے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اب دن ہے تو وہ دن ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر واقعہ اسراء معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسراء معراج کے دو حصے ہیں، پہلا آپ گئے بیت المقدس اور دوسرا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے ہر نبی رسول کو بتایا کہ زندگی کی بات ایک ہی زندگی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا کے جنت جہنم دکھائی تاکہ اپنی امت کو جا کے بتا، وہ آنے والی زندگی میں خود دیکھ آیا تاکہ ان کے یقین ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سیدھا کیوں نہیں لے گیا بیت المقدس میں؟ کیوں لے کے گیا؟ اس لیے کہ بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع ہوئی سی مجلس میں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد حویدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکعتاں پڑھاوے، جدو جبریل نے سخن سن لیتا صلی اللہ علیہ وسلم تو باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے یہ تیرے ہی آکے دو رکعتاں پڑھا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کو کھلو ہی نہیں سکتا۔ بات تو یہ سمجھے، نبیوں کی نبوتیں ختم، رسولوں کی رسالتیں ختم، کتابیں ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی رسول ایمان لاتے ہیں سچے رسول نبی تھے، اطاعت نہیں کرنی، جب ان کی نہیں چل سکتی نبیوں رسولوں کی رشیت تو امتیوں کے قول فتوے چلاتا ہے، امام صاحب مرشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، یہ نیک، لیکن یہ امتی ہیں، بات رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے یہ جو ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ 23 نمبر آیت سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات یہاں ذکر کر دی۔ اللہ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بڑھیپے میں پہنچ جاؤ اف تک نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، ان کے لیے اچھی بات کہو، پہلو شفقت والا رکھو، اور یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم کر جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی۔ دیکھو جہاں خرچ کرنا ہے اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر، وہاں کنجوسی نہ کرو اور ایسے ہی اڑاتے رہنا فضول قسم کی چیزیں، یہ نہیں ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کنجوسی کرو اور نہ جو ہے فضول خرچی کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، جیسے میں نے پیچھے میں بات آئی تھی، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کرنے کیا بھائی اس کے قریب بھی نہ جاؤ، بہت بے حیائی بری بات، اور قتل نہ کرو،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدے پورے کرو، اس کا بھی سوال ہوگا، ماپ پورا کرو اور وزن پورا کرو، ماپنے والی چیزیں وہ بھی پوری کرو اور وزن والی بھی پوری کرو، اور باتیں ایسے نہ کیا کرو الٹی سیدھی چھوڑتے رہنا، ایسی چھوڑی پیچھے پکڑی میں نہ جائے، کانوں کا، آنکھوں کا، دل کا تم سے سوال ہوگا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ پہ تو چڑھ سکتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہے، یہ وہی کی ہے تمہیں اللہ نے حکمت، یہ ہے حکمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، غلط کہتے ہیں یہ مکے والے کے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہودی کہتے ہیں زہر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اسم اللہ کا بیٹا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ محمد رسول نور من نور اللہ، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہندوستان میں ایک دفعہ پروگرام ہوا، سکھ آئے اپنا مذہب پیش کر، ہندو بھی آ کے پیش کر، عیسائی بھی پیش کریں، مسلمان بھی اپنا پیش کریں، سب مسلمانوں نے متفق ہو کر اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم شیخ الاسلام والمسلمین امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری بہت مشہور آدمی، ہندوستان کی سیاسی مذہبی تاریخ ادھوری ہے اگر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ذکر نہ ہو، سب مسلمانوں نے متفق ہو کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پیش کیا، تم وہاں اسلام کی تعلیم پیش کرو، سارے مذاہب اپنے اپنے پیش، تم بھی پیش کرو۔ سید اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اسلام کے سچے ہونے کے دلائل میں ایک یہ بھی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری جیسا ذہین ترین شخص وہ مسلمان ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے فاتح قادیان جنہوں نے مرزائی غلاموں کا ایسا ناطقہ بند کیا، ایسا ناطقہ بند کیا، کتابوں میں، لٹریچر میں، تقریر میں، خطبے میں، خود قادیان میں پہنچے، اس کو جا کے للکارا، حتیٰ کہ تنگ آ گیا، اور اس نے 1907 میں اعلان کیا، یا اللہ میں ثناء اللہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ جو ہے مجھے جھوٹا کہتا ہے، اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو اس کو میری زندگی میں مار ہیضے کی بیماری سے، اور اگر میں جھوٹا ہوں جیسے یہ کہتا ہے تو پھر مجھے اس کی زندگی میں مار۔ ساری زندگی اس کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، بڑی پیشین گوئیاں کرتا تھا، ساری یہ جھوٹی ہیں، ایک کوئی دعا قبول کی، اللہ نے چلو ایک قبول کر لی، غلام احمد قادیانی کی ایک ہی دعا قبول ہوئی ہے، یہ مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے چیلنج قبول کیا اور کہا کہ یا اللہ فیصلہ ہو جائے، مجھے منظور ہے۔ یہ 1908 میں یہ تمہارے قریب نیو اسپتال کے سامنے احمدیہ بلڈنگ مطب نور لکھا ہے، حکیم نور الدین بیروی، اپر اس کے پوتے کے پڑپوتے وہاں ابھی مطب نور، یہ بلڈنگ ہے یہاں مطب نور، یہاں اس نے آخری دن گزارے، اور یہاں وہ بیماری لگی ہچکیاں لے لے کے اور دست کر کر کے، تو ایسے وہ مرا یہاں لیٹرین میں 1 سال بعد، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال زندہ رہے، پاکستان بنا، 48 میں آ کے سرگودا میں فوت ہوئے، اور سنائی پریس اور ثناء اللہ وہاں ان کے اولاد ہے، تو یہ بڑا عظیم انسان، اس کو پیش کیا تھا انہوں نے، یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، 23 نمبر ہے ایسے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ پیش کی وہاں جا کر انہوں نے سب کے سامنے، اور یہ جب پیش کیا وہاں تو پہلے شعر کیا پڑھا، ان کا ہے فتاوی ثنائیہ، اس کے شروع میں ہے یہ ساری بات، حرم میں مسلم نے راگ گایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، دہری نے کیا دہر سے، زمانہ دہر زمانے کو کہتے ہیں، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ کو، پر انکار نہ کسی سے بن آیا تیرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مر کے اٹھنے کے دلائل بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہاں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود رب کا کہ ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی نزدیکی، یہ ان کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ خود میرے نزدیک، وہ تو اللہ کے نیک بندے، وہ تو میرے نزدیک ہوتے تھے، مجھے پکارتے تھے، اور یہ ان کو مشکل کشا بنائے ہوئے۔ اب سورت کے اندر ایک بات آپ کو اور سنا دوں میں، مکے والے ایک دفعہ کٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگا محمد صاحب روز روز کا جھگڑا ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری آپ سے بات ہے کہ ہم کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں،
یہ دکھا دے ان میں سے کوئی ایک چیز پوری کر دے، ہم تجھے نبی مان جائیں۔ کہتے ہیں اسی صورت کے اندر ہے، اور یہ 90 نمبر آیت سے شروع ہے ان کے مطالبے سنو۔ وقالو کہا انہوں نے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، حتیٰ تفجر اللہ بالارض ینبوعا، حتیٰ کہ زمین سے چشمہ نکال، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تیرے لیے باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر اس کے درمیان نہر بھی چلتی ہو، اور تو اس کے السماء کما زعمت علینا کے سفر، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا ہم پر، جیسے تو گمان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں مانو گے تو عذاب ہے کہ اللہ کو ٹکڑا عذاب کا، اور تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو اللہ کے ساتھ آ اور فرشتے آئیں جماعت کی شکل میں جو کہیں کہ یہ رسول ہے، اور یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہو سونے کا، اور ترقی فی السماء، یا تو چڑھ ہمارے سامنے آسمان پر، ولا نؤمن لرقیک، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے پر، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ وہاں سے کتاب لے کے آ جس کو ہم پڑھیں، یہ قرآن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم ہو، ان میں سے کچھ چیز دکھا دے ہم ایمان لائیں۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدلہ لیا تو کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، تو کلمہ پڑھا، بہت حرص تھی، یہ بھی مسلمان۔ اب ادھر رسول کو حرص بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ ایمان لائیں، کتنی حرص ہے۔ سورہ شعراء میں آگے آیت آ رہی ہے، اللہ کا باقی اور نفس کا اللہ یکون مؤمنین، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا کہ یہ مومن نہیں بنتے، نہ بنے مومن۔ کیوں پریشان کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو کیوں کڑتا ہے، کیوں تو تکلیف میں؟ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے میں نے تجھ سے پوچھنا ہے۔ اگر ان کا ایمان ہی لانا مقصود ہو، میں آسمان سے نشانی دکھاؤں سارے سیدھے ہو جائے، یہ ساڈے کو ویرے نے، لیکن ہمیں زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ ہم نے دو راستے دکھا دیے، ہدایت کا گمراہی کا، چاہیے لے چاہیے لے، زبردستی نہ ادھر ہے نہ ادھر۔ آپ کیوں؟ یعنی نبی کو حرص تھی، نبی کڑتا تھا کس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے، یہ نبی کی کیفیت ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز دکھا۔ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کوئی چیز ہوتی اللہ کی قسم ضرور دکھاتے۔ یہ ہے بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورت کا یہ سبق۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا، ہم ایمان لاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا دکھانے میں دیر لگاتے؟ کیا جواب دیا؟ سن لو جواب، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ نبی کہہ لے میرا رب پاک ہے، آجزی کمزوری سے سب کچھ دکھا سکتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہوں میں مگر انسان رسول۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک پیغام پیش کیا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کر لو، نہیں اچھا لگتا نہ کرو، تم اپنے گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں۔ ایمان لانا لاؤ، نہیں لانا لا لاؤ، میں نے جو پیغام پیش کیا ہے اس کو سوچو، اس پہ غور کرو، میرے پاس اختیار نہیں ہے میں یہ چیزیں دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزے، انگلیوں سے پانی نکلا، لیکن اس کی مرضی ہے۔ یہ پیچھے بات آئی تھی، میں نے بتایا کہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، دکھائے ہیں معجزے دوسرے نبیوں کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، لیکن مرضی یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ ان کو یہ کہے کہ میرا رب پاک ہے عاجزی سے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، کرنا اسی نے ہے۔ میں انسان اور رسول، ایک پیغام پیش کیا، اس کو قبول کر لو، اگر تمہیں اچھا لگا، نہیں تو نہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ آپ کا پتہ یہاں سارے لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں کہ ہماری مدد کرو، آپ ہمارے رازق ہیں۔ اس کا صبح 2 گھنٹے میں حیران ہوتا ہوں، مسجد بنتی ہے، چندہ لاؤ، پیسہ لاؤ، مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا، اور جس کے لیے گھر بنا اس کی باری نہیں آتی، 2 گھنٹے یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ مشکل ہوا، یا بلاؤ وہاں، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا 2 گھنٹے سارا پاکستان تم سنو۔
کبھی نہیں، اللہ کی قسم ترستے ہیں کان کے کبھی اللہ کی بات بھی کر دو کہ طاقت والے قدرت والے بادشاہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کو تو اللہ کے لیے رہنے دو، مسجدوں میں بھی غیر اللہ کا اور باہر جناب یا فلاں یا فلاں 12 سرکاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔